بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ السلام علیکم، میں ارسلان ارشد آپ لوگوں کو اپنا یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک آرٹیکل کو ایڈیٹوریل کو پڑھنا کیسے ہے اور سمرائز کیسے کرنا ہے، اور پھر اس سے اپنی ووکیبلری کیسے بہتر بنانی ہے، اس میں موجود جملوں کو کیسے سمجھنا ہے، ایڈیومیٹک ایکسپریشن اس میں سے کیسے پک کرنے ہیں، اور کچھ مواد کرنٹ افیئر کے لیے اور پاکستان افیئر کے لیے ہمیں ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایسے کے لیے بھی مواد مل جائے گا، اور خاص طور پر ہمیں پاکستان انڈیا کے تعلقات کے بارے میں معلومات ملے گی۔ تو شروع کرتے ہیں 1 اپریل 2021 کا ڈان نیوز پیپر کا ایڈیٹوریل ایکسچینج آف لیٹرز۔ اس کی تھوڑی سی سمری کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 23 مارچ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ایک مبارکبادی نوٹ لکھا، جس میں انہوں نے پاکستان ڈے کی مبارکباد دی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستانی عوام کے ساتھ وہ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جوابی طور پر ایک خط لکھا، اور اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ کہا کہ بہتر تعلقات بنانے کے لیے خوشگوار موسم ہے اور موقع ہے کہ دونوں ممالک ہر مسئلے پر گفتگو کریں، اور خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر گفتگو کریں۔ اب یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ وزیر اعظم نریندر مودی کا پاکستان کی طرف رویہ بالکل ماضی میں اس کے برعکس رہا ہے۔ وہ اس طرح کے تعلقات کو بالکل بھی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن یہ اچانک ان کے ٹون میں یہ تبدیلی جو نظر آتی ہے، یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ڈان میں ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے، اور اس میں اس بات کا اس رائے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگرچہ یہ خوش آئند بات ہے، لیکن ہمیں اپنی امیدیں کچھ بہت زیادہ آسمان پر نہیں لے کے جانی چاہیے۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ In the latest act of Pakistan-India de-escalation process, Prime Minister Imran Khan has written to his Indian counterpart to respond to the latter's Pakistan Day congratulatory letter. حالیہ پاکستان انڈیا کے نرمی بنانے کے عمل کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ہم منصر انڈین وزیر اعظم کو جوابی خط لکھا ہے، جس میں پاکستان ڈے پر مبارکبادی خط کی جواب دیا گیا ہے۔ Enabling environment is imperative for result-oriented dialogue, Mr. Khan wrote, adding that durable peace and stability in South Asia required the resolution of all outstanding issues, particularly Jammu and Kashmir. ایک بہتر ماحول پیدا کرنا ناگزیر ہو چکا ہے تاکہ ہم نتیجہ خیز گفت و شنید کی طرف آئیں، مسٹر خان نے لکھا، اور ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ پائیدار امن کے لیے اور جنوبی ایشیا کے اندر اسٹیبلٹی کے لیے، استحکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی قراردادیں موجود ہیں، جو مسئلے موجود ہیں، خاص طور پر جموں کشمیر ہے، ان سب پہ بات کی جائے۔ اب یہ تو ہوگی سادی سی بات، آگے چلتے ہیں۔ In the March 23rd communication, Narendra Modi
had called for an environment of trust for better ties while desiring cordial relation with Pakistan. 23 मार्च की गुफ्तगू में नरेंद्र मोदी ने एक एतमाद के माहौल के लिए, बेहतर ताल्लुकात के लिए और गहरे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ इस्तवार करने के लिए ख्वाहिश का इज़हार किया है. On the surface, there is nothing remarkable in this exchange of pleasantries. अब सतही तौर पर इन खुशाइंद तबादला ख्याल में कोई भी काबिल ज़िक्र बात नहीं नज़र आती. However, in the context of the last few years, when bilateral relations have been particularly toxic, these brief exchanges are being viewed as the beginning of a nascent peace process. ताहम पिछले कुछ चंद सालों के तनाजुर में देखा जाए, जब बाहमी ताल्लुकात ख़ास तौर पर जहरीले यानी ख़तरनाक रहे हैं, तो इस तरह के तबादला ख़यालात इनको एक नए पैदाशुदा अमल की इब्तिदा समझा जा रहा है. Expectations, of course, should not be too high. उम्मीदें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए. अब कहते हैं कि सियासत में और ख़ास तौर पर आलमी सियासत में कोई भी ताल्लुक़ मुस्तकिल या परमानेंट नहीं होता, बल्कि अपने मफादात के लिहाज से हर मुल्क अपने ताल्लुकात को तब्दील करता रहता है. तो कुछ यहाँ पे भी वो मिसाल सादी रहती है. Both the Pakistani and Indian foreign ministers were recently in Dushanbe, Tajikistan to participate in the Heart of Asia meeting. हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा दशमेन ताजिकिस्तान में एशिया के दिल में एक होने वाली मुलाकात में शामिल थे. While no bilateral meeting took place, observers noted that both officials avoided combative rhetoric aimed at the other at the conclave. जबकि ये देखने में आया कि कोई भी बाहमी वन ऑन वन मुलाकात नहीं हुई, तो तज्ज़ियाकारों ने, मुशाहिदों ने एक बात को पर गौर किया कि दोनों ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी ऐसा जारहाना रवैया इख्तियार नहीं किया गया जो कि एक दूसरे के मुखालिफ हो इस मुलाकात के अंदर. Another major sign that a thaw in relations is underway came on Wednesday when the Economic Coordination Committee announced that Pakistan would be importing Indian sugar and cotton. और एक अहम अलामत निशान के इन ताल्लुकात में जमी बर्फ़ पिघलने लगी है, ये बुध को देखने में आई जब इक़्तिसादी तावन की कमेटी ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान इंडिया से चीनी और कपास को दरामद कर रहा है. अब ये बात शॉकिंग है क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया से तमाम तजारती ताल्लुकात बंद कर रखे हैं जब से इंडिया ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 375 का, उसको ख़त्म करके उधर मुकम्मल कर्फ्यू जारी कर रखा है. आगे चलते हैं जी. At this point, perhaps the best way to take the peace process forward is to encourage such confidence building measures as trade and continue the dialogue process through the back channel. अब इस मरहले पर शायद बेहतरीन तरीका इस अमन के अमल को आगे ले जाने का ये है कि आपस में
CBM یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کچھ تجارت کے حوالے سے اور امن کے حوالے سے گفتگو کو بیک چینل آگے بڑھایا جائے اور اس بات کی حوصلہ افزائی کی جائے. ایز مینشنڈ ابو، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، bilateral ties have been particularly strained over the past few years with both states coming to the brink of war in 2019. تو جیسا بیان کیا جا سکتا ہے کہ باہمی تعلقات خاص طور پر پچھلے کچھ سالوں میں بہت زیادہ تناؤ کا شکار رہے ہیں، جبکہ تقریباً 2019 میں دونوں طرف جنگ کے دہانے پہ آ گئی تھیں. اب یہ واقعہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. جب بالا کوٹ میں انڈیا نے ایئر سٹرائک کی اور پھر پاکستان میں اگلے ہی دن جب ان کا جہاز دوبارہ آئے تو وہاں پہ اس کو جہاز کو مار گرایا اور ان کا ایک پائلٹ ابھینندن اس کو پکڑ لیا اور بعد میں پھر اس کو امن کے طور پر رہا بھی کر دیا. تو یہ سارے تعلقات کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. Undoing this atmosphere of distress and suspicion will take both time and effort. تو اس طرح کے عدم بھروسہ، جس میں بھروسہ نہیں ہے، اور شکوک و شبہات والا ماحول کو کم کرنے میں وقت بھی لگے گا اور کوششوں کی بھی ضرورت ہے. Along with continuing the dialogue process, hawks on both sides of the fence must be ignored, as they will not want to see the normalization of relations. اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے دونوں اطراف پہ موجود عقاب یا چیلے ان کو نظر انداز کرنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں اطراف میں موجود کالی بیڑیں یہ نہیں چاہیں گی کہ تعلقات نرمی کی طرف جائیں. However, it appears that the quartets concerned on both sides may be serious about peace. تاہم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں اطراف پہ موجود مختلف لوگ وہ امن کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں. The Prime Minister and the Army Chief have both stressed the need for better bilateral ties, while at the other end, the anti-Pakistani rhetoric has been toned down, and Mr. Modi himself is offering this country peace overtures. وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں باہمی تعلقات کے اوپر زور دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسٹر مودی کا پاکستان مخالف بیانیہ اس میں کمی آئی ہے اور وہ خود ہی اس امن کے مرحلے کی اس ملک کو گفتگو پر آفر کر رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں. There may be several pitfalls along the way, and there is a profound difference in the way Islamabad and New Delhi view key issues, particularly the Kashmir dispute. بہت زیادہ گہری کھائیاں موجود ہیں اس رستے کے دوران، اور خاص طور پر بہت گہرا فرق ہمیں تضاد نظر دیکھنے میں آتا ہے اسلام آباد میں اور نیو دلی میں. جو اہم مسائل ہیں، خاص طور پر کشمیر کا مسئلہ. Be that as it may, both states must put in their best efforts to make peace work this time and bring to an end the long-standing tensions. جیسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ریاستوں کو اپنی بہتر کوششیں کرنی چاہیے کہ امن کام کرے اس دفعہ، اور جو ایک لمبے عرصے سے موجود مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں. تو دیکھیے کیا بنتا ہے. باقی آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ. آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا شکریہ، اور اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں
تو یو آر موسٹ ویلکم. یہ میرا ای میل ایڈریس ہے arslan.arshad23@gmail.com. اور اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں ارسلان ارشد علیم کے نام سے. اور اس کے علاوہ میرا کانٹیکٹ نمبر 031374777987. اس پر بھی آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.